اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو آداب فہم قرآن پر تھی اور آداب کے معنی، مفہوم اور کیا کیا آداب ہیں قرآن مجید کی فہم کرنے کے، اس کو سمجھنے کے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آداب کا معنی یعنی حالت زیبا، حالت حسنہ، ایک خوبصورت حالت، ایک حسین حالت، ایک زیبا حالت میں جب انسان کا جو فعل ہے اس پر یہ حالت طاری ہو جائے، انسان کے کام پر ایک ایسی حسین حالت طاری ہو جائے، خوبصورت حالت طاری ہو جائے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کام کر رہا ہو اور وہ کام خوبصورت طریقے سے انجام دیا جائے، حسین طریقے سے انجام دیا جائے، زیبا طریقے سے انجام دیا جائے، تو اس کو یہی کہا جاتا ہے آداب، یعنی کہ وہ آداب کہلاتے ہیں۔ آداب آپ کے سامنے گوش گزار ہوئے، اور پہلا ادب آداب فہم قرآن میں سے وہ درک عظمت کلام تھا، یعنی وہ کلام خدا، وہ کلام پروردگار عالم، وہ جس خالق حقیقی نے جو کلام ہم تک منتقل کیا، ہم تک بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اس کی عظمت کا درک کرنا، اس کی عظمت کا سمجھنا، جو پہلا ادب ہے قرآن فہمی کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن میں اترنے کا، قرآن میں وارد ہونے کا جو پہلا ادب ہے وہ یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس کی عظمت کیا ہے جو خدا نے ہمیں کتاب عطا کی ہے۔ پہلا قدم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن ایک حقیقت زندہ ہے، یعنی اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک چیز ہے، یہ ایک شے ہے، یہ بے جان ہے، بلکہ امام علی فرما رہے ہیں کہ یہ جامد، ساکت اور بے شعور عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کو زندہ حقیقت سمجھو۔ قرآن باشعور اور زندہ ہے، یہ مولا کائنات کے جملے ہیں۔ یعنی قرآن اس طرح باشعور اور زندہ ہے کہ اس سے گفتگو کرو، اس سے بات کرو، اس سے ہم کلام ہو، اس کو بات کرنے پر اکساؤ، اس کو جواب دینے پر اکساؤ، اس سے اس طرح سے ہم کلام ہو، اس طرح سے گفتگو کرو کہ یہ تمہیں جواب دے، یہ تمہاری گفتگو کا، تمہاری بات کا تمہیں جواب دے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں یہ سب کچھ ہمیں اصل میں حقیقت قرآن کا علم نہیں ہے، ہم اس کی حقیقت سے، اس کی عظمت کو درک نہیں کر رہے، اسی لیے ہم بہت الٹے سیدھے کام، مطلب قرآن سے وہ کام جس کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، وہ امور جن کے لیے قرآن کو نہیں بھیجا گیا، ہم وہ امور اس سے لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم فال نکال رہے ہیں تو وہ قرآن سے نکال رہے ہیں، ہم استخارے نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم قرآن سے نکال رہے ہوتے ہیں، مطلب ہم وہ سارے کام قرآن سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت میں وہ کتاب ہدایت جس لیے آئی تھی، ہم اس سے وہ کام نہیں لیتے، ہم ہدایت کا کام اس سے نہیں لیتے، منشور کا کام اس سے ہم نہیں لیتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اس کی عظمت کو درک نہیں کر سکے، ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے ائمہ کے ملتے ہیں، معصومین کے ملتے ہیں، اس کو آسان کرنے کے لیے میں سمجھانا چاہوں گی اس ائمہ کے واقعات سے ہی، تاکہ ہمیں تھوڑی سی عظمت کا اندازہ ہو جائے قرآن پاک کی، اور عظمت ہوتی کیا ہے، اور اس کے درک ہونے کا مفہوم کیا ہے، کیوں عظمت کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے جو ائمہ کے واقعات میں ملتا ہے، کہ ایک بہت خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں بھی یہی عظمت بیان کرتے ہوئے آیا کہ امام زید العابدین علیہ السلام ایک حج کے سفر پہ گئے، ایسے قافلے کے ساتھ امام گئے کہ جو لوگ امام کو جانتے نہیں تھے، واقف نہیں تھے وہ لوگ امام سے کہ یہ امام برحق ہیں، امام ہیں، تو امام بالکل ان نون لوگوں کے ساتھ گئے، وہ امام کو نہیں جانتے تھے، امام ان لوگوں کو اتنا مطلب نہیں جانتے تھے، تو امام اس قافلے کے ساتھ گئے تاکہ حاجیوں کی خدمت کر سکیں۔ یعنی ظاہراً کسی جاننے والے قافلے میں جاتے امام تو وہ امام سے وہ کام نہیں لیتے، امام اس طرح سے خدمت نہیں کر پاتے جس طرح سے امام چاہتے تھے کہ میں حاجیوں کی خدمت کروں۔ تو امام نے کیا کیا، اس قافلے کے ساتھ امام گئے، اور جب وہ روانہ ہوا قافلہ تو امام جہاں پر پانی بھرنے کی ضرورت ہوتی تھی امام پانی بھرتے تھے، امام سامان اٹھاتے تھے لوگوں کا اور خدمت کر رہے ہوتے تھے، کہیں پر پاؤں دبا رہے ہوتے تھے لوگوں کی، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے تھے، اور لوگ بھی امام کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہوتے تھے وہ سلوک بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو عام کسی انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے عام انسان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہی یعنی کہ عجیب سا یعنی کہ حقارت ہی کے ساتھ گفتگو وہ کر رہے تھے، زیادہ امام کے ساتھ ادب کے ساتھ گفتگو وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو اتنے میں وہ قافلہ بھی جا رہا تھا کہ راستے میں
ان کی ملاقات، ایک شخص کی ملاقات ہوئی اس قافلے میں آ کر امام سے. وہ شخص امام کو جانتا تھا، واقف تھا وہ امام سے. تو وہ بڑے مؤدبانہ انداز سے امام سے ملا، بہت ادب سے جھک کر امام سے ملا. تو جب وہ امام سے ملا تو قافلے والوں نے دیکھا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ اتنا ادب سے، اتنی تمیز سے مل رہا ہے اس شخص سے جو ہمارے قافلے میں ایک عام سا شخص ہے، جو سامان اٹھا رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، پاؤں دبا رہا ہے، اتنے ادب سے اس سے پیش آ رہا ہے، اتنے ادب سے اس سے مل رہا ہے. تو اس نے، لوگوں نے پوچھا کہ تم اتنے جھک کر، اتنے ادب، اتنے احترام سے کس شخص کو مل رہے ہو، یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ تمہیں نہیں معلوم تمہارے قافلے میں امام موجود ہیں، یہ امام حق ہے، امام زین العابدین علیہ السلام ہے جو تمہارے قافلے میں موجود ہیں. تو وہ بہت حیران ہوئے وہ لوگ، کیونکہ انہیں اب تک عظمت کا علم نہیں تھا، ان کی امامت کا علم نہیں تھا. تو وہ امام کے ساتھ ایسا رہے تھے، لیکن جیسے ہی پتا چلا ان کا سلوک بدل گیا، ان کا رویہ بدل گیا، ان کا انداز بدل گیا. وہ فوراً تعظیم کرنے لگے امام کی، ادب و احترام سے امام کے آگے پیش آنے لگے، امام سے بہترین انداز سے وہ گفتگو کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ان کو علم نہیں تھا، اسی لیے وہ غیر مؤدبانہ گفتگو امام سے کر رہے تھے یا سلوک امام سے کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی انہیں عظمت امام کا علم ہوا، جیسے انہوں نے اس عظمت کو درک کیا، فوری طور پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے انداز کو بدل دیا. کیوں؟ جب انسان کو عظمت کا علم ہو جائے، عظمت کا پتہ چل جائے، تو انسان کا جو رویہ ہے، انسان کا جو سلوک ہے وہ بدل جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے. بالکل بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آداب بجا لانا، جب انسان آداب لے کر آتا ہے تو اسی کے آگے باادب ہوتا ہے، اسی کے آگے مؤدب ہوتا ہے جس کی عظمت کا علم ہوتا ہے. یہ پہلا ادب تھا، آداب فہم قرآن میں عظمت درک کلام، یعنی کلام کی عظمت کا درک ہونا، معلوم ہونا. دوسرا ادب جو قرآن مجید کے فہم کا آداب فہم قرآن میں ہے، دوسرا ادب وہ ہے طہارت قلب، یعنی دل کی طہارت، قلب کی طہارت. چونکہ ظرف نزول قرآن دل ہے، جہاں پر قرآن نازل ہوتا ہے اس کو دل کو اس کا مرکز قرار دیا گیا ہے. اور خدا پروردگار عالم نے، خدائے لم یزل نے قرآن مجید کو قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نازل کیا تھا، اسی پر اتارا تھا، اس قلب کو مقام بنایا تھا قرآن کے نزول کا. تو نزول، اصل میں نزول قرآن یعنی نزول سے مراد فہم قرآن بھی ہے، یعنی ایک نزول نازل ہونا، یہ نازل ہونا اصل میں یہ فہم قرآن بھی ہے. نزول قرآن برقلب فہم اس لیے بھی اس سے مناسبت رکھتا ہے کہ قرآن مسلسل حالت نزول میں ہے. یعنی جس طرح حقیقت قرآن انسان پر کھلتی جاتی ہے، جیسے جیسے حقیقت نزول قرآن انسان پر کھلتا چلا جاتا ہے، انسان کو جیسے جیسے قرآن سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے، تو جیسے جیسے قرآن فہم میں آ جائے، قرآن سمجھ میں آ جائے، گویا کہ یہ نزول قرآن ہو رہا ہے، یعنی قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی انسان کی ذہنی سطح تک قرآن پہنچ رہا ہے. اس کو نزول قرآن کہتے ہیں. یہ نور جو مختلف حجابوں میں مستور کر کے انسان کی دسترت میں خدا نے قرار دیا ہے، اور محل نزول جو ہے وہ کاغذ کو قرار نہیں دیا پروردگار عالم نے، کسی جلد کو قرار نہیں دیا، کسی چمڑے کو قرار نہیں دیا، کسی صفحے کو قرار نہیں دیا، بلکہ محل نزول قرآن پروردگار عالم نے قلب انسان کو قرار دیا ہے، کہ جہاں جس قلب پر قرآن پاک، قرآن مجید کو اتارا جائے گا. کیونکہ قرآن نور ہے اور نوری ظرف چاہیے، اس کو نور ہے ظاہر ہے ظرف بھی ہے جو وہ نوری چاہیے. تو انسان کو پہلے اپنے قلب کی تطہیر کرنا ہوگی، یعنی اپنے قلب کو نورانی کرنا ہوگا، اپنے قلب کو پاک کرنا ہوگا، اپنے قلب کا تزکیہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی انسان کے قلب کو کے اندر اس قرآن کا نزول شروع ہوگا. بغیر تزکیہ کیے، بغیر قلب کو پاک کیے، بغیر قلب کی تطہیر کیے، بغیر قلب کو صاف کیے، کبھی بھی انسان جو ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا کہ جہاں پر وہ قرآن کو فہم کر سکے، قرآن کو درک کر سکے، قرآن کو سمجھ سکے. یہ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، یہ محل ظرف نزول قرآن ہے، یعنی بہت بہترین یہ موقع و محل ملا ہے جب قرآن جو ہے وہ نزول ہوتا ہے ظروف انسانی کے اندر. اور کیوں رمضان ہی کو قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ ماہ سیام جو ہے، جس میں روزے خدا نے واجب کیے ہیں، تو قرآن
بھی اسی مہینے میں ہے اور روزے اور قرآن یعنی دونوں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کس طرح جڑے ہوئے ہیں اور کیا حکمت ہے اس میں، کیوں خدا نے اس مہینے کو ہی قرآن کا مہینہ، اس مہینے کو ہی اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور کیوں یہ نزول قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے قیام کے بارے میں، روزوں کے بارے میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے آنے والوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید، کیوں، وجہ کیا ہے اس کی؟ شاید تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کی حکمت پروردگار عالم نے تقوی رکھی ہے، متقی ہونا، تقوی اختیار کرنا، یہ حکمت روزہ ہے، اس کو روزے کی حکمت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جہاں روزے کی ایک حکمت کیا ہے؟ تقوی، تقوی کا مقصد کیا ہے؟ دل کو پاک کرنا، دل کا تزکیہ کرنا، دل کو متقی کرنا۔ انسان کا جب دل متقی ہو جائے گا، جب دل پاک ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں قرآن پاک اترنا شروع ہو جائے گا، اس کے دل میں قرآن پاک کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، دل قرآن فہمی کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ یہ تطہیر قلب کا، یہ روزہ کس چیز کا کام کرتا ہے؟ یہ روزہ تطہیر قلب کا کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں میزبان ہوں، تم سب مہمان ہو، اور یہ میرا دسترخوان ہے اور تم میرے دسترخوان پر آ جاؤ۔ کتنی عجیب بات ہے، جب ہم کسی کو اپنے گھر مہمان بلاتے ہیں تو ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے کھانے کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، کھانا پینا، اچھے سے اچھی ڈشز بناتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا بناتے ہیں کہ ہمارا مہمان آئے گا، اس کی اچھی سے اچھی خاطر کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے۔ لیکن خدا عجیب میزبان ہے کہ خدا جب مہمان کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، جب مہمان کو دعوت دے رہا ہے، جب مہمان کو بلا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیسے آنا ہے؟ بھوکا، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، کچھ کھانے پینے کو بھی اس وقت کے لیے نہیں دے رہا۔ یعنی روزے کی حالت میں خدا خود کو اب میزبان کہتا ہے، ہمیں مہمان کہتا ہے، بالکل خالی پیٹ بلا رہا ہے خدا۔ حکمت کیا ہے اس میں کہ روزے کی حالت میں خدا کے میرا دسترخوان ہے یہ سجا ہوا ہے، یعنی یہ بھوکا شکم جو خدا بلا رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دسترخوان خدا کے اوپر یہ سیب، مالٹے، کیلے، یہ فروٹ، یہ چاٹ، یہ دہی بڑے جو ہم اپنے دسترخوانوں پر رمضان میں کھاتے ہیں، گویا کہ یہ دسترخوان خدا پر نہیں مل رہا آپ کو، یہ بھوکے پیٹ جو خدا بلا رہا ہے، یہ بھوکے شکم جو خدا آپ کو ہمیں بلا رہا ہے اپنی بارگاہ میں، گویا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آپ کو اس چیز کے لیے نہیں بلا رہا کہ آپ آ کر جو ہے وہ سموسے اور پکوڑے کھائیں، بلکہ خدا اپنی بارگاہ میں آپ کو جو دسترخوان سجا کر بلا رہا ہے وہ دسترخوان ایمان ہے، وہ دسترخوان قرآن ہے، وہ دسترخوان ہدایت ہے۔ اور کیوں خدا نے حکمت رکھی کہ خالی پیٹ ہی بلانا ہے انسان کو؟ اس میں حکمت، سب سے بڑھ کر حکمت یہ ہے کہ انسان جب خالی پیٹ آئے گا، خالی شکم جب انسان آتا ہے تو اس کا ذہن کام کرتا ہے، اس کا فہم کام کرتا ہے، اس کا جو ذہن فل جو شکم ہوتا ہے، بھرپور جو شکم ہوتا ہے، اس کا کیا عالم ہوتا ہے؟ ابھی سحری کا وقت جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ سب کا عالم؟ افطاری کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارا عالم؟ شکم پر ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے، غنودگی ہوتی ہے، بعض اوقات نماز لیٹ ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی۔ اسی لیے کہا ہے کہ پہلے جیسے ہی روزہ کھلنے کا وقت آئے، جیسے نماز مغرب ہے نو، پہلے نماز پڑھ لو اور اس کے بعد اپنے روزے کی افطار کرو۔ روزے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ روزے کے بعد حالت آپ کی ایسی ہو جاتی ہے آپ کھڑے بھی نہیں ہو پاتے ہیں، یا روزہ جب رکھ رہے ہوتے ہیں سحر کے وقت اتنا کھا لیتے ہیں کہ آپ کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ نہیں اٹھ پاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ شکم پر ہو چکا ہے، اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا اسی لیے خالی پیٹ بلا رہا ہے کیونکہ تمہیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے خدا کے دسترخوان پر، دسترخوان خدا پر ہدایت ہے۔ یہ شکم پرست لوگ اس ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے، یہ دنیا پرست لوگ اس ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے، یہ فل شکم کر کے آنے والے لوگ ہدایت کو نہیں سمجھیں گے، تقوی نہیں حاصل کر سکیں گے۔ انہیں خالی پیٹ بلایا جائے، ان کے پیٹ خالی ہوں، ان کے معدے خالی ہوں، پھر انہیں اپنی بارگاہ میں بلایا جائے تاکہ یہ قرآن جیسی ہدایت کو درک کر سکیں، تاکہ یہ تقوی اختیار کر سکیں، تاکہ یہ پاکیزگی اختیار کر سکیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنے دسترخوان پر انسان کو بلایا ہے، انسان کے قلب کے تقوی کے لیے، پاکیزگی کے لیے،
ताकि वो कुरान को फहम कर सके, कुरान को समझ सके। इसके लिए ये भी बहुत जरूरी है जानना कि कल्ब किसको कहते हैं। अमूमन हमारे जहन में, क्योंकि मादी हैं हम, हमारे जहन में डायरेक्टली आता है कि यही कल्ब, यही दिल जो हमारे सीनों में धड़क रहा है, हम इसी को समझते हैं कि बस इसी के बारे में खुदा तज़किरा कर रहा है कि यही दिल है जिसमें उतरना है। देखिए, कल्ब मरकज़े फहमे इंसान है, इंसान की फहम का मरकज है कल्ब। और दिल से मुराद ये दिल आम दिल नहीं, दिल ये जो धड़कता हुआ हमें नजर आ रहा होता है, महसूस हो रहा होता है अपना दिल, और जिसका ऑपरेशन भी हो जाता है, ये दिल नहीं, ये दिल इंसानी, ये जो इस जाहिरी वजूद का जो दिल खुदा ने दिया है, जिसका काम धड़कना और पंप करना है खून को, ये दिल नहीं, बल्कि ये जिस्मानी दिल है। इसके अलावा एक और दिल है जिसको दिल हकीकी कहा जाता है, कल्बे हकीकी जिसको कहा जाता है, जो आपकी रूह का दिल होता है, जो आपके नफ्स का दिल होता है, उसको जो हकीकत में कहा जाता है। जिस्मानी चीज नहीं है वो, ये रूहानी चीज होती है। जैसे, लेकिन हाँ, इसका रब्त होता है, इसका राब्ता होता है, उसको हम बिल्कुल मुनक़ता नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों का आपस में रब्त नहीं है या इन दोनों का आपस में राबिता नहीं है। इनका रब्त है, इनका राबिता है, और इस तरह से इनका रब्त और राबिता है कि जिस तरह आंख खुलती है तो रूह देखती है, यानी ये जिस्म जो है वो जरिया है रूह के अफ़आल का। रूह ने काम करना है जिस्म के जरिए, तो जिस्म जो है वो एक जरिया है, एक टूल है। हमारे अफ़आल जो हम काम अंजाम देते हैं, हमारी रूह जो काम अंजाम देना चाहती है, वो इस टूल के जरिए से देती है। रूह देखना चाहती है, आंख, बदन की आंख खुलेगी तो रूह देखेगी, तो रूह का उसकी यानी कि वो टूल इस्तेमाल करती है। इसी तरीके से रूह का जो दिल है वो इस कल्ब से, उसका काम भी यही होता है, मतलब वो भी मुनक़लिब रहता है, हालत बदलता रहता है, लेकिन क्या होता है, उसका जो दिल है जरिया जरूर बनाता है इसको, लेकिन वो नफ्स का दिल, वो रूह का दिल जो है वो अलग होता है। जैसे इंसान का रूह जो है तकल्लुम करना चाहती है, बात करना चाहती है, तो जबान का इस्तेमाल करती है। रूह जो है देखना चाहती है तो हमारी आंख का इस्तेमाल करती है। रूह रूह इंसानी मुतकल्लिम हकीकी है। अगर जबान ना चले तो रूह तकल्लुम नहीं कर सकती, गुफ्तगू नहीं कर सकती अगर जबान नहीं चलेगी। इसी तरह फहम भी रूह के काम में है, यानी किसी चीज को दर्क करना, समझना, फहम करना, ये भी रूह का काम है। बस कल्ब इसी मरकज फहम को कहते हैं। सरदरुल मुतालिहीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपना, मतलब उनका एक शेर है जिसका वो तर्जमा नकल किया गया है, बहुत खूबसूरत मफ़हूम उन्होंने बयान किया है, और मेरा ख्याल है कि उसके जरिए से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। शायद मेरी बात आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो, लेकिन उन्होंने जो शेर बयान किए उसका मफ़हूम जो है वो बड़ा इजी सा है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो ये समझ में आ जाएगा। वो बयान करते हैं कि जगहों के और मकामात के जो नाम होते हैं, वो इस जगह इस वजह से पड़ते हैं कि जो चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं। यानी किसी भी जगह का जो नाम है वो नाम इसलिए पड़ जाता है कि उसके अंदर जो चीज मौजूद होती है उसकी वजह से उसका नाम पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर, जैसे जहां पर जानवरों को बांध दिया जाता है, जानवर रखते हैं, उसको कहते हैं ये तवेला है। जहां पर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं उसको कहते हैं कि ये गैराज है, ठीक है ना, मतलब गैरेज बोला जाता है इसको। जहां पर इसके अलावा गल्ला रखेंगे आप, अंबार रखेंगे, अनाज वगैरह जहां पर रखा जाता है, उसको कहते हैं कि ये जो है ये मतलब गोदाम है या ये स्टोर है, जहां पर ये जगह पर, जिस जगह पर ये चीज रखी गई है। तो अब असल जो चीज है, वो जगह है, उस किस चीज से पहचानी जा रही है, वो उस वजह से पहचानी जा रही है कि जो चीज उसके अंदर रखी गई है। ये गोदाम, ये तवेला, ये स्टोर, ये गैरेज, देखें, ये सब कुछ आप इस तरह बनाएं कि आप एक शेल्टर बना दें, लोहे का किसी चीज का एक शेल्टर सा आप बना दें। अब आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है, बस एक ऊपर एक शेल्टर सा बना हुआ है, एक मतलब छत सी डली हुई है बस, और कुछ भी नहीं है। अब आप इसके अंदर अनाज रखें तो लोग क्या कहेंगे? ये गोदाम है, ये स्टोर है। इसके अंदर घोड़े खड़े कर दें तो आप क्या कहेंगे? ये अस्तबल है। इसके अंदर आप वैसे तमाम जानवर लाके खड़े कर दें तो इसको क्या कहेंगे? कि ये तबेला है। इसके नीचे गाड़ियों को खड़ा कर दें तो ये क्या कहेंगे? ये गैरेज है। तो यानी
اس چیز کی جو چیز اس کے اندر موجود ہے اس کی وجہ سے جگہ کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جو چیزیں اس کے اندر رکھی جاتی ہیں. تو پھر دل بھی تو جگہ ہے، دل بھی تو ایک جگہ ہے نا. تو اس کے اندر بھی تو کچھ ایسا رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایک نام پڑے کہ یہ فلاں کی جگہ ہے، یہ فلاں کی وجہ سے جگہ ہے. اسی لیے اس کو، اس دل کو، اس قلب کو خدا کی جگہ کہا جاتا ہے. یاد خدا، یاد الہی، یاد پروردگار عالم کا مقام دل کہا جاتا ہے. اس کو غلہ نہ بنائیں، اس کو گیرج نہ بنائیں، اس کو دنیا کی حوث کی جگہ نہ بنائیں، اس کو دنیا کے مال کی جگہ نہ بنائیں، بلکہ یہ یاد خدا کی جگہ ہے، یہ یاد خدا کا مقام ہے. اسی لیے اس کو دل کہا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی حدیث میں کہ القلب حرم اللہ، یعنی جو قلب ہے، جو قلب انسانی ہے، یہ اللہ کا حرم ہے. اس کو قلب کہتے ہیں جس میں یاد خدا ہوتی ہے، یعنی حرم خدا ہے. اسی لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے. جس میں مال دنیا ہو، فکر دنیا ہو، صبح و شام مال کی فکر ہوتی ہے، اس کو دل نہیں کہتے. عموماً ہمارے اندر تو ہے نا، یہ دنیا کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، زر کی فکر ہے، اور ہر اس چیز کی فکر ہے جس کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ تمام فکریں لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر امام جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ حرم خدا ہے جو انسان کا دل ہے، اگر ہمارے دل میں یہ ساری فکریں ہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ دل نہیں ہے. اسے آئمہ قلب نہیں کہیں گے، اسے آئمہ دل نہیں کہیں گے. اسے معصومین کیا کہیں گے؟ اسے معصومین کہیں گے کہ یہ بینک ہے جس میں یہ دنیا کی ہوس و چاہت ہے. یہ قلب نہیں ہے، یہ بینک ہے، یہ گودام ہے، اس کو قلب نہیں. تو جہاں خدا نہیں ہے وہاں تطہیر نہیں ہوگی. جہاں دنیا ہے، جہاں مال ہے، وہاں تطہیر نہیں ہوگی، وہاں تقوی نہیں ہوگا، وہاں پاکیزگی نہیں ہوگی، وہاں طہارت نہیں ہوگی. تو یہ قلب کی پاکیزگی کے لیے یاد خدا کا ہونا بہت ضروری ہے، اس میں خدا کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، اس جگہ پر خدا کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے. قلب کو قلب کہتے ہی اسی لیے ہیں. قلب کا معنی یہ ہوتا ہے، یعنی منقلب سے ہے قلب. منقلب یعنی مسلسل بدلتے رہنا، تسلسل سے اپنی حالتوں کو بدلتے رہنا، حالت کا بدلنا. دیکھیے نا، دل بھی تو ایسا ہی ہے نا، حالت بدلتا رہتا ہے، یعنی دھڑکتا ہے، مسلسل پمپ کرتا ہے، دل خون لیتا ہے، پھر اس کو مطلب رگوں میں، پورے کی پوری رگوں میں آپ کے تیزی سے اس کو پھیلاتا ہے. یعنی اس قسم کی کنڈیشن میں کہا جاتا ہے کہ دل جب دھڑکن جو ہے اس کی، یعنی ایک حالت پہ نہیں رہتا، مسلسل منقلب ہے، بدل رہا ہے اپنی حالتیں، دل بدلتا رہتا ہے. اسی طرح جو قلب انسانی، جو روح کا قلب ہے، جو نفس کا قلب ہے، یہ بھی کسی ایک حالت پہ نہیں رہتا، بلکہ یہ قلب بھی اپنی حالتیں بدلتا رہتا ہے. تسلسل سے اس کی حالتیں، اس کی کیفیتیں بدلتی ہیں. اور قرآن نے قلب انسانی کا جو تذکرہ کیا ہے تو اس کو بہت سارے نام دیے ہیں قرآن نے، کہ انسان کا قلب جو حالتیں بدلتا ہے تو کون کون سی حالتیں بدلتا ہے. قرآن کی کچھ مفاہیم ہیں جو میں بیان کرنا چاہوں گی کہ جو حالتیں انسان کا دل بدلتا ہے، اس میں سے چند ایک جو قرآن نے بیان کی ہیں، کہ ایک ہے قلب مریض، قلب غافل، قلب مختوم، قلب واحد، قلب مرعوب، قلب رعوف، قلب رحیم، قلب راہب، قلب مطہر، قلب بے ایمان، قلب مغلوب، قلب عابی، قلب مومن، اور قلب مطمئن، قلب مریض. یعنی مختلف قلب کی حالتیں قرآن نے جو بیان کی ہیں. الغرض یہ قلب کبھی اپنی بہتر حالت میں ہوتا ہے اور کبھی اپنی بدترین حالت میں چلا جاتا ہے، جسے نامناسب حالت کہتے ہیں. دل کبھی کبھی اس حالت میں منتقل ہو جاتا ہے، اس حالت میں چلا جاتا ہے. نامناسب قلب کو ہم کہیں گے کہ یہ قلب بیمار ہے، یہ بیمار ہو چکا ہے قلب. ناپاک دل میں، بیمار دل میں کبھی قرآن نہیں آ سکتا. زبان پر آ سکتا ہے، زبان تک ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے زبان پر جاری ہو جائے گا، بہترین قرات کر لیں گے، بہترین تلاوت کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ یہ قلب میں اتر چکا ہے اس شخص کے، تو یہ ناممکن ہے. قلب ناپاک جو رکھتا ہے،
جو غیر متحر قلب رکھتا ہے اس کے اندر قرآن کبھی اتر نہیں سکتا، قرآن فہمی نہیں ہو سکتی، یعنی قرآن کا نزول اس کے دل میں نہیں ہو سکتا، ہاں زبان پر وہ جاری ضرور ہو سکتا ہے۔ خدا نے انسان کے وجود کے اندر جو سمجھنے کی قوت کو رکھا ہے، ہم کہتے ہیں نا ایک عقل ہے، ایک دماغ ہے، ایک اور کنڈیشن آپ دیکھتے ہوں گے اپنے اندر، خدا نے جو سمجھنے کی قوت رکھی ہے وہ دل رکھا ہے۔ دل کون سا دل؟ یہی ہمارا جو نفس کا دل ہے، یہ جو ہماری روح کا دل ہے، اس قلب کی، اس دل کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی آپ یہ ہمارے رجحانات، ہماری محبتیں، ہماری نفرتیں، ہماری دشمنیاں، ہماری قربتیں، یہ سب کچھ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ اس دل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ فلاں سے ملیں، یعنی یہ دل کی کیفیت ہے، یہ نفس کے دل کی، یہ روح کے دل کی کیفیت ہے۔ میرا جی کرتا ہے میں سو جاؤں، یہ میرا نفس کے دل کی کیفیت ہے۔ میری روح اب تھک چکی ہے، میری روح اب سونا چاہتی ہے، یہ روح کا نفس، یہ روح کا دل کہہ رہا ہے، یہ روح کا قلب کہہ رہا ہے کہ اب مجھے سونا ہے۔ یعنی میرا جی چاہتا ہے، یعنی یہ قلب ہے، یہ قلبی کیفیت ہے جو میری کہہ رہی ہے۔ یعنی دل مرکز تحرکات ہے، دل حرکت دیتا ہے، دل تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، کیفیتیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی انسان کے حرکات کی، افعال کی، اعمال پر اکسانے والی طاقت جو ہوتی ہے وہ دل ہوتی ہے۔ میں اس کی بڑی معمولی سی مثال دوں گی۔ بعض اوقات بات جب مشکل ہو جاتی ہے تو سننے والا بور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن قرآن فہمی کے لیے کبھی کبھی اس میں اترنے کے لیے کچھ مشکل مفاہیم کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور سننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں ہمارا دل اتنا طیب و طاہر ہو جائے، ہمارا دل اتنا پاک ہو جائے کہ قرآن ہمارے سینوں میں اترنا شروع ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان چند پوائنٹس کو، ان چند نکات کو ہم اپنی زندگی کا، اپنے وجود کا ہم حصہ بنائیں، ہم سمجھیں اس چیز کو کہ آخر کا قرآن فہمی کے لیے قلب کی اتنی ضرورت کیوں ہے، ان آداب کے ساتھ قلب کا طاہر ہونا، دل کا طاہر ہونا اتنا ضروری کیوں ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمارا جی نہیں چاہ رہا، جیسے اکثر قرآن جب کھولتا ہے انسان کا جی نہیں چاہ رہا پڑھنے کا، یہ جی، یہ اندر کی کیفیت ہے، یہ بیمار دل ہے، یہ مریض دل ہے، جس کا دل نہیں کرتا کہ وہ خدا سے کلام کرے، کہ وہ خدا سے بات کرے، کہ وہ نہیں چاہتا کہ خدا اس سے ہم کلام ہو، خدا اس سے بات کرے۔ جیسے ہے نا کہ اگر دل کرے کہ میں اپنے امام سے بات کروں، میرا دل کرے کہ میں اپنے مولا سے بات کروں، یا میرا دل کرے کہ میرا امام مجھ سے بات کرے، میرے امام مجھ سے گفتگو کریں، میرے امام مجھے مخاطب کر کے کچھ کہیں، کوئی تنبیہ کریں، کوئی وصیت کریں، کوئی نصیحت کریں، مجھے کچھ بتانا چاہیں، تو یہ کیا طریقہ ہوگا کہ میرے امام مجھ سے بات کریں؟ نہ چلے کاٹوں نہ میں تسبیحات لے کر بیٹھ جاؤں، نہ میں ساری ساری رات نمازیں پڑھوں کہ خواب میں میرے مولا آ جائے، نہیں۔ نہج البلاغہ کو کھولیے، نہج البلاغہ میں مولائے کائنات ہم سے ہم کلام ہے، خطبات امیر المومنین میں مولائے کائنات ہم سے ہم کلام ہے۔ میں جہاں زندگی کے مسئلوں میں پھنس جاؤں، میں جہاں زندگی کے مسئلوں میں گرفتار ہو جاؤں، میں جہاں زندگی گزارنے کا طریقہ نہ آئے، میں چاہوں کہ میں اپنے امام سے پوچھوں، میں اپنے امام سے طلب کروں کہ میں کیسے زندگی گزاروں، میں کیسے اپنے راستوں کو آسان کروں، تو نہج البلاغہ کو کھولیے، زندگی کی حکمتوں کو مولائے کائنات نے، اصول زندگی مولائے کائنات نے بیان کیے ہیں۔ تو وہ تو ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ تو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ہم سے کلام کرنا چاہتے ہیں۔ کمی ہم میں ہے، خامی ہم میں ہے، بیمار ہمارا قلب ہے، مریض ہمارا قلب ہے، جو اس گفتگو کو، جو اس بات کو، جو اس قرینے کو سمجھنا نہیں چاہتا، فہم نہیں کرنا چاہتا۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم آداب سے واقف نہیں ہیں، ہم عظمت سے واقف نہیں ہیں، اور ہم اس طریقے سے اس میں وارد نہیں ہوتے، اس میں داخل نہیں ہوتے کہ جیسے داخل ہونے کا نہج البلاغہ یا قرآن میں حق ہے۔ اور خدا نے یہ مہینہ ہمیں عطا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم اپنے قلوب کو طیب و طاہر کر کے، پاک کر کے قرآن میں وارد ہو سکیں۔ قرآن نے، پروردگار عالم نے دل سے 3 چیزیں منسوب کی ہیں، اور ایک مطلب 3 چیزیں جو دل سے منسوب کی ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے پروردگار عالم نے۔ ایک چیز یہ ہے کہ فہم کا کام کرتا ہے دل، سمجھنے کا کام بھی کرتا ہے دل، احساسات یہ بھی دل کا کام ہے۔ یعنی ہر چیز آپ کو
کوئی غریب نظر آتا ہے، آپ کو کوئی ننگا نظر آتا ہے، جس کے تن پر لباس نہیں ہوتا، جو آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اصل میں یہ احساس دل کا ہے، یہ روح کے اس قلب کا احساس ہے جو آپ کے اندر ابھر رہا ہے. یعنی احساس کا کام کرتا ہے دل، فہم کا کام کرتا ہے دل، اور تحریکات کا کام یعنی حرکت دینا، اکسانا، ابھارنا کسی چیز کے لیے، یہ کام دل کرتا ہے. جب ہم دین کی طرف رغبت حاصل کرتے ہیں نا، یا میں یہ آسان کر دوں کہ جیسے ہی مہینہ ابھی ابتدا ہوئی ہے نا رمضان کی، آپ کی کیفیت بدل گئی ہوگی، آپ ایک دم دینی ہو گئے، آپ کا ماحول بدل گیا، آپ کے گھر کا ماحول بدل گیا، جا نمازیں بچ گئی، قرآن کھل گئے، آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو گیا، آپ کے قلب کی کیفیت بدل گئی، آپ کا دل کیا میں قرآن کھولوں، آپ کا دل کیا میں نماز پڑھوں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ قلب ہے جو آپ کو اکسا رہا ہے، یہ وہ قلب ہے جو آپ کو آمادہ کر رہا ہے، یہ وہ قلب ہے جو آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، جو آپ کو ہلا رہا ہے کہ آؤ، آمادگی پیدا کر رہا ہے آپ کے اندر. تو یہ تین کام آپ کا قلب، آپ کا دل کرتا ہے قرآن کی نسبت سے. قرآن جو کہہ رہا ہے کہ یہ تین کام قلب کے ذمے ہوتے ہیں، وہ کرتا ہے. اب قرآن جو کہ تدبر اور تعقل کے لیے آیا ہے، تو وہ جگہ جو قرآن کے لیے بنائی گئی ہے، اگر اس کو آمادہ نہ کیا گیا، اگر اس کو تیار نہ کیا گیا، تو کبھی بھی قرآن اس کے اندر اترے گا نہیں. میں نے پہلی درس میں بیان کیا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ قرآن کا نازل ہونا، قرآن کا اترنا یہ ہے کہ بس رسول اکرم پر جو نازل ہوا ہے وہی قرآن کا نزول تھا، اور اس کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ. اب نازل نہیں ہوگا، اب ہو چکا ہے، اب اس کو پڑھنا ہے آپ نے نا. قلب رسول پر نازل ہونے کا سلسلہ رکا ہے، مطلب وہ ہو چکا، نازل کمپلیٹ ہو گیا، آپ تک آ گیا، کتاب آپ تک پہنچ گئی، آپ کے فہم تک پہنچانے کے قابل بنا دیا گیا، اس کو آسان کر دیا گیا، اس کے رازوں کو کھول دیا گیا ہے آئمہ کے ذریعے سے، نبی اکرم کے ذریعے سے آپ تک پہنچ گئی، آپ تک رسائی اس کی ہو گئی. ابھی اس کا قلب انسانی پر نزول ہونا باقی ہے. قلب رسول پہ نازل ہو چکا ہے، آپ کے اور میرے قلب پر نازل ہونا باقی ہے. اور اس کا نزول ہمارے قلب پر کب ہوگا؟ جب یہ قلب پاک ہو جائیں گے، طیب و طاہر ہو جائیں گے. اس کے بعد جب یہ قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جب آپ کے اذہان میں، آپ کے فہم میں، آپ کے قلب میں پہلی آیت اتر کے آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، تو سمجھ جائیں کہ وہ آیت آپ پر نازل ہو گئی ہے، اس آیت کا آپ پر نزول ہو چکا ہے، وہ آیت نازل ہو چکی ہے. جب تک ناپاک چیز، غلیظ چیز ہمارے وجود سے باہر نہیں نکلتی، تب تک ہمارے دل میں قرآن نہیں آ. یہ بچوں کو ڈراتے نا، بھوت ہے، دیو ہے، جن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اگر ہم یہ سب کچھ خود پر دیکھیں، اس دل میں بھوت ہیں، اس دل میں دیو ہیں، اس دل میں غلاظتیں ہیں، اس دل میں جن ہیں، یہ جو بچوں کو ڈرانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ سب دل میں ہے ہمارے. یہ سب اپنے دل سے نکالنا ہے. ان تمام غلاظتوں کو، ان شبہات کو، ان تحریفات کو، ان سب چیزوں کو جب اپنے وجود سے، اپنے قلب سے باہر نکالیں گے، تبھی تو فرشتہ داخل ہوگا. شیطان نکلے گا تو فرشتہ آئے گا. جب شیطان کو ہم نے بسا رکھا ہے، بٹھا رکھا ہے، شیطان کو ہم نہیں نکالنا چاہتے، تو فرشتہ بیچارہ کہاں آئے گا؟ جب تک شیطان کو باہر نہیں کریں گے، فرشتہ اندر نہیں آ سکتا. جہاں شیطان رہے گا، جہاں غلاظت رہے گی، جہاں نجاست رہے گی، جہاں پاکیزگی نہیں ہوگی، ظاہراً سی بات ہے کہ وہاں پر فرشتہ، وہاں پر پاکیزگی، وہاں پر طہارت کیسے ممکن ہے کہ آ جائے؟ نہیں آ سکتی ہے. ظاہر ہے نور جس محل میں آئے گا، جس جگہ پر آئے گا، وہ جگہ بھی نورانی ہونا ضروری ہے، اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اور قانون نجاست و طہارت بھی ایسا ہے، اگر آپ نے پڑھا ہوگا نا، اگر قانون نجاست و طہارت کو آپ پڑھیں تو قانون نجاست و طہارت یہ ہے کہ جب کوئی نجس چیز ہو اور ایک پاک چیز ہو، اگر مخلوط ہو جائے پاک چیز نجس چیز کے اندر، یعنی نجس اور پاک کو آپ مکس کر دیں، میں آسان کر دوں کہ دودھ آپ کا پاک صاف بالکل نور دودھ رکھا ہوا ہے آپ نے، اور اس کے اندر ایک نجاست کا قطرہ گر جائے، آپ کا دودھ نجس ہو جاتا ہے. یعنی قانون نجاست بھی یہی ہے، طہارت و نجاست کا قانون بھی یہی ہے کہ جب طیب چیز کے اندر نجاست آ جائے یا نجاست چیز کے اندر
तैयब चीज को पाक चीज को डाल दिया जाए तो वो चीज भी खुद भी नजिस ही हो जाती है, पाक चीज भी नजिस हो जाती है। बस दिल ज़र्फ है, ज़र्फ कुरान है, इसका पाक होना, नूरानी होना कुरान का, और इसलिए जरूरी है पाक होना, नूरानी होना, ताकि कुरान उतर सके इसके अंदर, कुरान आपके कल्ब में उतर सके। कुरान क्योंकि इल्म है, इल्म नूर होता है, और नूर कभी भी बुरी जगह पर, बुरे मकामात पर तो नहीं आता, नूर कभी बुरी जगह पर तो नहीं आता, पाक जगह पर आता है। इल्फाज आ जाते हैं, इस्तिलाहात आ जाती हैं, इल्फाज। आप भी सोच रहे होंगे सुनते हुए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बड़े बुरे बुरे इंसान हमने देखे हैं दुनिया में, लेकिन अपने सारे काम अंजाम दे रहे होते हैं। बाज ऐसे लोग भी हैं कि जो बदअमली भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनको सुनते हैं तो वो कुरान भी पढ़ रहे होते हैं। मतलब आते हैं घर में, वजू किया और अपने कुरान पाक भी अपना पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया, और बाहर देखो तो वो बदअमली में भी मुब्तला हैं, बदअमाल भी कर रहे हैं। उस वक्त जहन में ख्याल आता है कुरान तो पाक चीज है, कि इस तक कैसे है, इस तक रसाई कैसे है? क्योंकि हमने ये समझा कि फकत वजू करके उसको छू लेंगे, गोया कि हमने पाक हालत में छुआ है ना। फकत वजू जिस्मानी लाजिम नहीं है, बल्कि मैंने बयान किया था पिछले जो दर्स हुआ था कुरान का, उसमें बयान किया था कि सूरह वाक़िया की आयत के मुताबिक हमें हमारे कल्ब की पाकीज़गी, हमारे नफ्स की पाकीज़गी, हमारी रूह की पाकीज़गी भी जरूरी है कुरान को छूने के लिए, कुरान को समझने के लिए, कुरान को हाथ लगाने के लिए। ये जो पढ़ते हैं, जो बदआमाली भी करते हैं, लेकिन कुरान भी पढ़ते हुए आपको नजर आते हैं, असलन हकीकतन ये है कि इन इस्तिलाहात इनको समझ में आ जाती हैं, इल्फाज इनके अंदर उतर जाते हैं, इनको समझ में आ जाते हैं, इनको पढ़ने आ जाते हैं, इस्तिलाहात इनको पढ़ने आ जाती हैं, इनकी समझ में आ जाती हैं। लेकिन इसके अलावा जो फहम है, इनके फहम में कुरान के मतालिब, जो हकीकत कुरान है, जो मंशूर की हैसियत रखता है, जो हिदायत की हैसियत रखता है, जो नूर की हैसियत रखता है, जो फुरकान की हैसियत रखता है, जो हबलुल्लाह की हैसियत रखता है, यानी हबल खुदा कुरान को कहा गया है, जो उसकी हैसियत रखता है, वो इनके कलूब में, इनके दिलों में नहीं उतर सकता। उस हैसियत से कुरान इनके दिलों में नहीं आ सकता है। आजकल क्या हो रहा है कि कितने अलीफ है कुरान में, कितने बे हैं कुरान में, कितने नुक्ते हैं कुरान में, कितनी फलां चीज है कुरान में, मतलब ये कमालात दिखा रहे होते हैं लोग कुरान के जरिए से। क्या हश्र किया है कुरान का? अगर कुरान की अजमत का इल्म होता तो कुरान को इस तरीके से इस्तेमाल ना किया जाता। खुदा तो कह रहे हैं कि हिदायत के लिए, और आप और हम क्या कर रहे हैं? नुक्ते कितने हैं, अलीफ कितने हैं, बगैर नुक्तों के क्या है, बगैर नुक्तों के अल्फाज कितने हैं, आयतें कितनी हैं, सूरतें कितनी हैं, फलां कितना है, फलां कितना है। कुरान क्या है, इस तक हमने रसाई हासिल नहीं की। हम तहारत और पाकीज़गी के जरिए से अपने कल्ब को पाक करके कुरान में वारिद हो सकते हैं और कुरान को अपने अंदर उतार सकते हैं। रसूल का फरमान नौरानी है कि बेशक तुम्हारे मुंह कुरान के रास्ते हैं और इनको मसवाक के जरिए से मुअत्तर करो। यानी इतनी ज्यादा पाकीज़गी का हुक्म है कुरान के लिए कि जो लफ्ज, फकत लफ्ज जो जबान से गुजर रहे हैं, उस मुंह के अंदर, उस मुंह का पाक होना भी जरूरी है। रसूल कह रहे हैं उसको मिसवाक के जरिए से पाक करो। और मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की भी एक हदीस की मिलती है कि जहां पर मौलाए कायनात फरमाते हैं कि कुरान को पढ़ने के लिए अपने मुंह को, अपनी जबान को पाक करो, अपने मुंह को पाक करो, किसके जरिए से? मिसवाक के जरिए से। तो जहां से कुरान गुजर रहा है, जो कुरान का रास्ता है, उसे नबी अली, मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब और नबी मुकर्रम, नबी खातिम, जब उस गुजरने के रास्ते को कह रहे हैं कि पाक हो, तो जो रास्ता कुरान के रहने का है, जो रास्ता कुरान फहमी का है, जो जगह कुरान के रहने की है, जो जगह कुरान फहमी की है, क्या उसका पाको पाकीज़ा होना जरूरी नहीं है? यकीनन जरूरी है, उसका तय्यब व ताहिर होना जरूरी है। कुरान जो नूर है वो उस जगह उतरेगा जो उज़्व नूरानी होगा, जो हिस्सा नूरानी होगा, जो जगह नूरानी होगा, वहीं पर कुरान पाक, ये नूरानी किताब वहीं पर नाजिल होगी, ये नूरानी किताब वहीं पर उतरेगी। इसलिए आदाब फहम कुरान का पता चलना, मालूम होना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, जिसमें से पहला अदब आपके सामने मैंने बयान किया था
جو ہمارا پہلا ادب تھا کہ عظمت قرآن کیا ہے، اس کی عظمت کو درک کرنا، اور دوسرا ادب جو آپ کے سامنے بیان ہوا ہے جس کی تکمیل آج ہوئی ہے، طہارت قلب، یعنی قرآن کے سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے قلب کی طہارت، اپنے وجود کی طہارت، اپنی طہارت بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ لازم ہے۔ دعا ہے اختتام میں پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قرآن کو سمجھ سکیں، اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے قلوب کو اس خدا کے دسترخوان پر پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے لا سکیں۔ خدا کے اس دسترخوان پر روزہ رکھ کر جب ہم داخل ہوں تو ہمارے دل متقی ہو جائیں، ہم روزوں کے ذریعے سے تقوی کو حاصل کر سکیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جو یہ منعقد کی گئی ہیں، یہ دروس کا جو انتظام کیا گیا ہے، جو سب اپنی اپنی تئی جو کوشش کر رہے ہیں اور آپ تک اس چیز کو پہنچا رہے ہیں کہ ہم سمجھ سکیں قرآن، ہم سمجھ سکیں رمضان، اس کی برکتیں سمیٹ سکیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو، اس محنت کو آپ تک پہنچانے کی، جو پہنچانے والے ہیں ان سب کی ان کاوشوں کو اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کو توفیق عبادت زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم